اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا اور تمہاری زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں اضافہ کرنا ہے۔ دنیا اس بارش کی مانند ہے جس نے کاشتکاروں کو بڑی فصل کی وجہ سے حیران کر دیا، پھر وہ فصل مرجھا گئی، پھر تم نے اس فصل کو پیلے رنگ میں دیکھا، پھر یہ کانٹوں میں تبدیل ہو کر برباد ہو گئی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب اور بخشش اور خوشنودی دونوں موجود ہوں گی، اور دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی چیز کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جی عزیزو، اس آیت میں جو لعب کا لفظ استعمال ہوا اس سے مراد کیا ہے؟ وہ دنیا جو بغیر آخرت کے ہو، اسے قرآن نے کھیل کود سے تعبیر کیا۔ کبھی کھیل کا سامان بچوں کے کھیل کے میدان میں ہوتا ہے اور کبھی پوری دنیا انسان کے لیے کھلواڑ بن جاتی ہے۔ لہو کیا ہے؟ لہو کا مطلب فضول تفریح اور مصروفیت۔ لہو خدا کو نظر انداز کرنے اور مقصد حیات کو نظر انداز کرنے کا نام ہے۔ یعنی اگر ہم دنیا کو دیکھ کر اصل ہدف سے غافل ہو جائیں۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانے والے ہیں، اور انہیں خود اپنی صلاحیتوں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ ان صلاحیتوں کے ساتھ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ زینت دنیا کے کھیل اور مشاغل کو خوبصورت بنانے کا نام ہے۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی تو فرشتوں نے اس جہنم کو دیکھ کر یہ عرض کیا کہ پروردگار، اس جہنم میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ پروردگار نے پھر اسے لذتوں اور شہوتوں کے ساتھ جوڑ دیا، تو پھر فرشتوں نے کہا کہ ہاں، اب لوگ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ 5 خصلتیں جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی، جو اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے بیان کر رہا ہے کہ انسان کی زندگی اس طریقے سے برباد ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ کھیلنا، فضول سرگرمیاں، زینت کے پیچھے بھاگنا، آپس میں فخر کرنا، اور مال اور اولاد میں اضافہ کرنا۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جو اصل انسان کی زندگی کا ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی زندگی جس میں باطنی دنیا کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ لیکن آخرت کو تعمیر کرنے والوں کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ دنیا کو برا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر ہم ساری دنیا امریکہ کو دے دیں، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ جیسا کہ ناصر الدین شاہ نے انگریزوں سے کہا تھا کہ پیٹرول کالا اور گندا ہے، اسے لے کر جاؤ۔ قرآنی آیت دنیا کی وہ خصوصیات اس لیے بیان کر رہی ہے کہ یہ دنیا ہمارے ذہن میں واضح ہو سکے کہ دنیا اصل میں کیا ہے، اور ظالم دنیا کو لوٹ کر نہ لے جائیں، بلکہ یہ ان خصوصیات کو ہمارے سامنے اس لیے بیان کر رہی ہے کہ ہم اس دنیا کو اس طرح حاصل کریں کہ آخرت پر ہماری حتمی نظر ہو۔ پارلیمنٹ کا ممبر بن جانا یا وزیر بن جانا یا وکیل بن جانا کوئی بری بات نہیں ہے، اس طرح بننا کہ ہم آخرت کی زندگی حاصل کر رہے ہوں۔ آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ قرآنی دنیا کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے مواقع، مختلف نعمتوں، خوبصورتی، مٹھاس، کرواہٹ، آفات وغیرہ انسان کی ترقی کا ذریعہ بنے۔ اس لحاظ سے دنیا کو مذہب سے الگ نہیں کیا جا سکتا، لیکن شیطانی دنیا کا مطلب ہے شہوت، خود غرضی، اپنی خواہشات کا اسیر ہونا اور دوسروں کو اپنی خواہشات کا اسیر بنانا۔ یہ والی دنیا فرعون، نمرود اور قارون کی پہچان ہے، یا شاہ بش اور صدام کی پہچان ہے۔ یہ دنیا آج تک کی تاریخ میں زمانے کے ظالموں اور جابروں کا خاصہ رہی ہے۔ اس دنیا کو اس دنیا کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ ہمیں دنیا کے ان دونوں معانی کے درمیان فاصلہ رکھنا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔